السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ بقرہ دوسرا سپارہ 183 نمبر آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے، تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے، اور اس روزے کو اختیار کرو اور متقی بن کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے روزے کو تقوی کے ساتھ، ایمان کو تقوی کے ساتھ جوڑا ہے۔ رمضان مبارک کتنی بڑی نعمت مسلمانوں پر بغیر طلب کے، بغیر درخواست کے 11 مہینے گزرتے ہیں، پھر رمضان آ جاتا ہے۔ ہمیں انتظار ہو تب بھی آ جاتا ہے، انتظار نہ ہو تب بھی آ جاتا ہے۔ ہماری تیاری ہو تب بھی آ جاتا ہے، ہماری تیاری نہ ہو تب بھی آ جاتا ہے۔ ہم رو رو کے مانگ رہے ہیں تب بھی 11 مہینے کے بعد آتا ہے، اور ہم غیر مناسب زندگی میں مبتلا ہوں تب بھی 11 مہینے کے بعد آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی ہیں، جب تک آدمی کو اپنے محسن کا پتہ نہ ہو اس وقت تک اس سے تعلق قائم نہیں کرتا۔ احسان کرنے والا خاموشی کے ساتھ احسان کر رہا ہو اور آدمی کو معلوم نہ ہو کہ میرا محسن کون ہے، تو اس کی طرف جھکاؤ اور میلان نہیں ہوتا۔ لیکن جب معلوم ہو کہ اوہو یہ ہے محسن، یہ ہے میرا مربی، یہ ہے میرا دوست، یہ ہے میرا رفیق، یہ ہے میرا مونس، یہ ہے میرا دل بہلانے والا، یہ ہے میرا معاون، یہ ہے میرا مومد، پھر آدمی کا احساس ہوتا ہے کہ اس کے اتنے احسانات ہیں، تو پھر طبیعت چلنے لگتی ہے، پھر کسی نہ کسی درجے میں اس پر خرچ کرنے کو جی چاہتا ہے، پھر کسی نہ کسی درجے میں اسے اپنا قریب کرنے کا آدمی کو احساس ہوتا ہے۔ تو بھئی رمضان فضائل بے شمار سنتے رہتے ہیں، بے شمار چیزیں رمضان مبارک سے متعلق ہمارے آپ کے کانوں میں آتی رہتی ہیں۔ اللہ نے بہت سیدھی سادی سی بات ارشاد فرمائی، روزہ رکھو متقی بنو۔ تو بھئی یہ تقوی جب بھی ایمان خطرے میں پڑتا ہے، وہاں خطرے میں پڑتا ہے جہاں تقوی کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ محافظ ایمان ہے تقوی، یہ خالی فضیلت کی چیز نہیں ہے کہ آدمی روزہ رکھے گا متقی بن جائے گا۔ یہ تو ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک باڈی گارڈ کھڑا کر دیا، ایک محافظ کھڑا کر دیا ہے۔ کائنات میں جب بھی ایمان کمزور پڑے گا، خطرے میں آئے گا، ایمان کی موجودگی میں کوئی کبیرہ گناہ وجود میں آئے گا، ایمان موجود تھا، ارتداد میں بدل گیا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تقوی اعلیٰ درجے میں موجود ہو اور آدمی ایمان سے بیک فٹ پر آ جائے، کبھی ایسا نہیں، قیامت تک ایسا نہیں ہوگا۔ جب تقوی کم ہوگا، جب آدمی کے اندر خوف خدا کم ہوگا، جب آدمی کے اندر للہیت کم ہوگی، جب آدمی کے اندر اخلاص کم ہوگا، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ تقوی کے گراف میں کمی آ گئی ہے۔ اب ایمان کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی کا بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، روزے کا اہتمام کرو، روزے کے اہتمام سے تم متقی بنو گے، اور تقوی کے ذریعے روزے کو بھی، روزہ تو ایک عمل ہے، سارے ایمان کو، سارے دین کو سنبھال سکتے ہو۔ اگر تم متقی ہو تو بھی سارا دین تمہارا سنبھلا ہوا ہے۔ تو بذریعہ روزہ سارے دین کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے ایک طاقت، قوت، ہمت اور مایا سرمایہ عطا فرمایا۔ تو بھئی رمضان کتنا بڑا محسن ہے، تو اس کا استعزاز ضروری ہے۔
جب استحضار ہوگا تو پھر قدر ہوگی، اگر استحضار نہیں ہوگا تو قدر بھی نہیں ہوگی۔ بھائی کون محسن، ہمیں کیا پتا کون، نہیں یہ محسن، تو پھر آدمی اس کی رعایت کرنے لگتا ہے۔ تو رمضان المبارک کو ہم صرف ایک مہینہ نہ سمجھیں، 11 مہینے کے بعد ایک آنے والا مہینہ نہ سمجھیں، یہ تو محسن مہینہ ہے، مربی مہینہ ہے، معاون مہینہ ہے، دوست اور رفیق مہینہ ہے، محبوب مہینہ ہے۔ یہ ہمیں اللہ کا محبوب اور ہمیں اللہ سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ یہ ہمارا دوست مہینہ ہے، یہ ہمیں اللہ کے گھر میں زیادہ دیر بیٹھنے میں ہماری معاونت کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو میں اور آپ گھڑی دیکھ کر آتے ہیں، 11 مہینے گھڑی دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہم جو آدھا پونا گھنٹہ، گھنٹے 2 گھنٹے، 1 اور 2 4 سپارے دن اور رات میں، اندھیرے میں بھی، فجر سے پہلے بھی اور عشاء کے بعد بھی اگر اللہ کے گھر میں ٹھہر جاتے ہیں تو یہ ساتھ ہوتا ہے ہمارے، ہمیں تھپکی دے رہا ہوتا ہے، تسلی دے رہا ہوتا ہے، نہیں میں ہوں نا، ابھی فکر کیوں کرتا، تو ہماری ہمت ہوتی ہے بیٹھنے کی۔ اور جب یہ چلا جائے گا تو ہمیں وحشت ہونے لگی اسی گھر سے، نہ نماز سے زیادہ دیر پہلے آنے کا موقع ملے گا، اس لیے کہ ہمارا دوست رمضان ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اور ہمارا معاون، ہمیں دل بہلانے والا رات کے اندھیرے میں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اسے ہمیں اللہ کے گھر سے خوف آنے لگے گا، زیادہ دیر بیٹھنے کے لیے پریشانی شروع ہو جائے گی۔ تو ہمارا دوست مہینہ ہے، یہ ہمارا محسن مہینہ، ہم پر احسان کرتا ہے، بہت ساری خوبیاں، بہت ساری اچھائیاں۔ یہ مہینہ اپنے اندر پتہ نہیں کتنی خوبیاں لیے ہوئے ہے، اور اللہ کا نظام ہے کہ جب جس نعمت کا آدمی شکر کرتا ہے تو اللہ بڑھا دیتا ہے، شکر نہیں کرتا اللہ گھٹا دیتا ہے۔ رمضان المبارک یہ کوئی اتفاقی مہینہ نہیں ہے، ہر سال بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو رمضان سے پہلے تک رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور رمضان میں نہیں ہوتے۔ ہر سال بہت سارے ہوتے ہیں جو رمضان گزارنے کے بعد اب اگلے رمضان کی انہیں امید نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ زندہ ہوتے ہیں اور ہر روزہ ایسے گزارتے ہیں، کا فدیہ دینا ہے، کا ہمت نہیں ہے، اللہ کی مرضی، 15 ہو گئے، 16 ہو گئے، اگلے 14 13 باقی ہیں، پتہ نہیں ہوں گے نہیں، اس لیے کہ میں تو بہت عرصے سے فدیہ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں۔ کوئی اتفاقی مہینہ نہیں ہے کہ ہر حال میں آنا ہے، ابھی ہر حال میں ہمیں ملے گا، نہیں۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو رمضان کے قریب پہنچا دے، رمضان دکھا دے اور رمضان کا چاند دکھا دے اور اسی رات اپنے پاس بلا لے۔ کسی کو شعبان دکھا دے، کہ اگلا مہینہ بس 29 دن 30 دن رمضان، شعبان دیکھا رمضان نہیں آیا، رجب دیکھا شعبان نہیں آیا، رمضان دیکھا پورا نہیں ملا۔ تو بھائی یہ محسن مہینہ ہے، ہم سب کے پاس جس کے پاس جتنے گزر گئے ہیں یہ سب بونس ہے، کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ محسن مہینہ ہے، محسن مہینہ۔ تو بھائی تقوی نام ہے 3 چیزوں کے مجموعے کا، تقوی نام ہے 3 چیزوں کے مجموعے۔ جب بھی کوئی کسی کے بارے میں کہے متقی آدمی ہے تو الٹیمیٹلی 3 چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو متقی ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اس کے پاس علم موجود ہے، کسی بھی آدمی کے بارے میں ہم اور آپ اتفاق کریں آدمی متقی ہے، علم موجود ہے، عمل موجود ہے، اخلاص موجود ہے۔ اگر تینوں میں سے ایک چیز بھی موجود نہیں تو کمال درجے کا، اعلیٰ درجے کا متقی نہیں ہے۔ متقی ہونے کے لیے تو یہ رمضان ہمیں علم فراہم کرتا ہے، کتنا بڑا محسن ہے۔ کہیں نہیں جاتے، کچھ نہیں خریدتے، کچھ نہیں پڑھتے، بس ویسی قانونی بات پڑھتی رہتی ہے۔ کیسا محسن ہے، کیسا عجیب محسن ہے۔ تو جتنا علم ہمیں رمضان مبارک میں ملتا ہے اتنا علم ہمیں 11 مہینے میں میسر نہیں آتا۔ کیسا محسن ہے، ہمیں علم فراہم کر رہا ہے، کہیں جانا نہیں، کہیں آنا نہیں، کہیں خرچ نہیں، کہیں پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی اذیت نہیں، اور علم بڑھ رہا ہے۔ تو رمضان سے تقوی اور تقوی سے علم، سارے رمضان میں نئی معلومات، نیا مضمون، اور بھائی علم روزانہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ بھائی یہ بات سنی، یہ بات سنی، یہ بات پڑھی، یہ پتہ چلا، یہ دیکھا، علم میں اضافہ۔ جیسے رمضان جائے گا اگر احساس ہو جائے اچھی بات، نہیں احساس ہو کوئی بات نہیں، یہ علم بڑھنا آنا ختم ہو جائے گا۔ رمضان آیا عمل بڑھ رہا ہے، عمل بڑھ رہا ہے۔
عمل بڑھنا شروع ہو گیا. رمضان سے پہلے بھی اور رمضان کے بعد بھی قطعاً کبھی کسی کا اتنا علم نہیں بڑھتا جتنا علم اور عمل رمضان میں بڑھ رہا ہوتا ہے. ہر آدمی کا کسی درجے کا مسلمان ہو, اس کا عمل رمضان میں جتنا بڑھتا ہے غیر رمضان میں نہ اس سے پہلے بڑھتا ہے نہ بعد میں بڑھتا ہے. کیسا محسن ہے, نہ چاہتے ہوئے عمل بڑھا دیتا ہے, فری میں بڑھا دیتا ہے, مجانن فری میں نہ چاہتے ہوئے. کیسی عجیب بات ہے کہ آدمی نہ چاہے پھر بھی بڑھا ہو تو عمل بڑھا ہوتا ہے رمضان میں, اخلاص بڑھا ہوتا ہے. اور آدمی رمضان سے پہلے اگر کہیں ریاکاری کا شائبہ بھی ہو تو رمضان میں کچھ کرتا خاموشی سے ہو جائے گا, بلا وجہ مخلص بن رہا ہوتا ہے, بلا وجہ اخلاص دکھا رہا ہوتا ہے. اس کی اپنی طبیعت نہ بھی ہو, چھپ کر کام کرنے کی, نیکی کا کام چھپ کر بند مٹھی میں کرنے کے, کہ ایک ہاتھ سے کرے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, آواز بھی نہ پتہ چلے, چال بھی نہ پتہ چلے, حرکت بھی نہ پتہ چلے, تحریک بھی نہ پتہ چلے, اور کام ہو جائے. رمضان سے پہلے یہ کیفیت نہیں تھی, نہ سیکھا, نہ پوچھا, نہ پڑھا, نہ کسی نے چیک اینڈ بیلنس کیا, بس خود ہی اخلاص آنا شروع ہوگا. بھائی خاموشی سے کرو, نیکی اللہ قبول کر لے. یہ اخلاص کون سکھاتا ہے؟ یہ اخلاص کا استاد کون ہے؟ یہ رمضان ہے. یہ محترم رمضان صاحب ہیں. عمل کا خوگر کون بناتا ہے؟ رمضان بناتا ہے. اتنا بڑا محسن اور ہمیں اس کی قدر ہی نہیں. علم دیتا ہے, اتنا بڑا محسن علم دے رہا ہے. کسی استاد کے پاس جانا, کسی ذلت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں کہ جی میں کسی جاؤں پوچھوں مجھے مسئلہ پتہ کرنا ہے. رمضان میں خود ہی علم, خود ہی عمل, خود ہی اخلاص بڑھ رہا ہے. اس لیے کہ تقوی کی نشانی ہے. اگر تقوی ہے تو تینوں چیزیں موجود ہوں گی. اگر تقوی ہے تو یہ چیزیں موجود ہیں. اگر تینوں چیزیں موجود ہیں تو تقوی ہے. اگر تقوی ہے اور تینوں چیزیں موجود نہیں تو پھر تقوی کی فوٹو کاپی ہے. جب علم نہیں ہے, آدمی جانتا سمجھتا کچھ نہیں ہے, کیسا متقی ہے یہ؟ روزے سے تقوی تو آیا نہیں. روزے سے علم بڑھنا چاہیے اور بڑھتا ہے, روزے سے عمل بڑھنا چاہیے اور بڑھتا ہے, روزے سے اخلاص آتا ہے, آ رہا ہے الحمدللہ, ہر مسلمان میں آتا ہے. تو بھئی روزہ اتنا بڑا محسن ہے, اتنا بڑا محسن, ایسا کیسے ہو سکتا؟ خاموشی کے ساتھ آتا ہے, خاموشی سے آتا ہے. ہم سو رہے ہو تب بھی آ جاتا ہے, جاگ رہے ہو تب بھی آ جاتا ہے, سفر میں ہو تب بھی آ جاتا ہے, بیمار ہے تب بھی آ جاتا ہے, سرہانے آ کر بیٹھ جاتا ہے. اور خاموشی کے ساتھ ہماری ذہن سازی کرتا ہے, ہمیں اندر اندر تیار کرتا ہے, ہمیں اندر اندر برانگیختہ کرتا ہے, ہمیں اندر اندر محسوس نہیں ہونے دیتا, لیکن ہم تیار ہو جاتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ کہ اب گناہ نہیں کرنا, اور ہم تیار ہو جاتے ہیں. ساری قوم کہے, ماں باپ کہیں, بیوی بچے کہیں, بڑے چھوٹے کہیں, مولوی کہیں, مقتدی کہیں, نہیں چھوڑتا آدمی. خاموشی سے رمضان آ کے بتاتا ہے میں آ گیا ہوں, آدمی گناہ چھوڑ دیتا. کتنا بڑا محسن ہے. ماں باپ کہتے رہتے ہیں آدمی نہیں چھوڑتا گناہ, بڑے چھوٹے کہتے رہتے ہیں, خاندان, کمیونٹی, نظام, سسٹم, ریاست کہتی رہتی ہے آدمی نہیں چھوڑتا. رمضان آ کر بتا دے میں آ گیا ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں. کائنات میں اس سے بڑا اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا محسن رمضان ہے, اس لیے کہ ہمارے گناہ چھڑا دیتا ہے. اچھا گناہ کر نہیں سکتے, کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا چھپ کر پانی نہیں پی سکتے, پی سکتے ہیں, کیوں نہیں پی سکتے؟ چھپ کر کھا نہیں پی سکتے, چھپ کر کیا سامنے کھا سکتے ہیں؟ کر لو, کیا کرنا ہے؟ سفر ہے آپ کا؟ نہیں سفر نہیں ہے. کہا تب یہ چاہ رہی تھی اس لیے میں ایئرپورٹ پر آ گیا تھا, یہاں ذرا سکون سے کافی اور چائے پینے کا موقع مل جاتا. کہا سفر کا؟ نہیں سفر نہیں ہے. کب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا باہر سے آیا تھا, واپس کافی پی کے واپس جا رہا ہوں. اسٹیشن پہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہاں بریانی اچھی ملتی ہے. کہا رمضان میں؟ کہا دیکھو سارے لوگ کھا رہے ہیں, آپ کا؟ کہا میرا تو روزہ نہیں ہے. سفر ہے؟ کہا سفر بھی نہیں ہے. سب کے سامنے آدمی کھا پی رہا ہے, کچھ نہیں کر سکتا آدمی. تو طاقت بھی ہے, پیسے بھی ہیں, لیکن رمضان کہتا ہے میں آ گیا ہوں. کیسا محسن مہینہ ہے, گناہوں سے چھڑا دیتا ہے. کیسا محسن مہینہ ہے, تلاوت نہیں ہو پاتی, سوچتا ہی رہتا آدمی, ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, کہا پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. کیا ٹائم؟ کبھی بہت ٹائم ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ سونا ہے؟ کہا نہیں نیند تو پوری ہو گئی. کہا کیا کرنا ہے؟ فون کا دفعہ کرو, فون کو. کہا کیا کرنا ہے؟ تو آدمی کے پاس کوئی کام ہی یاد نہیں ہوتا, تو کہتا بھلے آدمی کوئی کام بھی یاد نہیں آ رہا, تھوڑا سا پڑھ لے. آدمی تلاوت کر لیتا ہے.
کوئی کام نہیں ہے، چلو مسجد چلتے ہیں. کہ کیسا معاون ہے، باندھتا نہیں ہے لیکن لے آتا ہے، پکڑتا نہیں ہے لیکن بٹھا دیتا ہے مسجد میں، پابند نہیں کرتا لیکن قرآن پڑھوا دیتا ہے، پانی نہیں ڈالتا صبح سحری اور تہجد کے ٹائم پہ، لیکن آدمی کھڑا ہو جاتا ہے. خود ہی آدمی جان رہا ہوتا ہے، پہلے اسی الارم کو بند کرتا تھا اور سو جاتا، اب الارم سے پہلے اٹھ کر دیکھ رہا تھا الارم بولا کیوں نہیں ہے، کہیں سحری کا ختم نہ ہو جائے، تہجد کا ختم نہ ہو جائے. کتنا بڑا محسن ہے، کتنا بڑا محسن ہے، کیسا بڑا مربی ہے، کیسی تربیت کرتا ہے، گناہ کو چھوڑنے کے راستے سمجھاتا ہے. دیکھو ایسے کرو گے تو بچ جاؤ گے، ایسے کرو گے تو پھنس جاؤ گے. خود ہی آدمی کے اندر چیزیں القاء ہوتی ہیں رمضان کی برکت سے. ایسے کریں گے تو ٹائم مل جائے گا، ایسے کریں گے تو تلاوت ہو جائے گی، ایسے کریں گے تو تہجد مل جائے گی، ایسا کریں گے تو سحری اور تہجد دونوں مل جائے گی، ایسا کریں گے تو سحری بھی مل جائے گی اور پھر اٹھ کے غسل بھی کر لے گا، نماز بھی پڑھ لے گا. خود ہی آدمی غیر عالم خود ہی اس درجے کا عالم بن جاتا ہے، غیر متقی خود ہی اس درجے کا متقی بن جاتا ہے. ایک ہوتی ہے وحشت، ایک ہوتی ہے مناسبت، ایک ہوتی ہے محبت. پوری دنیا کے مسلمان دینی بنیادوں پر ان تین حصوں میں منقسم ہیں. کسی کو عمل سے وحشت ہے، کسی کو عمل سے مناسبت ہے، کسی کو عمل سے محبت ہے. کسی کو عمل سے وحشت ہوتی ہے، مسجد کے گیٹ کے باہر کھڑا رہے گا، گھنٹوں باتیں کرتا رہے گا، جہاں آ جائیے نماز کے لیے کہا آپ چلے میں آ رہا ہوں، باہر سے ڈرائیو کر کے، باہر سے پیدل چل کے، ساتھ چلتے ہوئے، واکنگ کرتے ہوئے مسجد کے گیٹ تک کہا آپ نماز پڑھ کے آئی میں آ رہا ہوں. وحشت ہے، نماز کاٹتی ہے، ڈراتی ہے، بہو کرتی ہے، ہو کرتی ہے، کیا کرتی ہے، لیکن ایک طبیعت پر بوجھ ہے. آخری درجے میں کچھ نہ بن پڑا تو اب کسی کو تھوڑی پتہ ہے کپڑے ناپاک ہیں پاک ہیں، بعد میں یہ کہہ کے جان چھڑا لیتا ہے. اب کوئی بھی آدمی نہیں کہے گا ناپاک ہیں تو ناپاکی کی حالت میں آگے اندر واش روم باتھ روم تھوڑی کہ پہلے غسل کریں کپڑے بدلیں. اچھا بھائی ٹھیک ہے، تو آخری درجے میں آدمی یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اس وحشت کی وجہ سے اگر میں نے جھوٹ نہ بولا تو وہ مجھے کوئی چیز کاٹنے لگے گی اندر. مسلمان ہے، جدی پشتی مسلمان ہے، وحشت ہے نماز سے، قرآن سے وحشت ہے، گھنٹوں ساتھ بیٹھے گا تلاوت نہیں کرے گا، ذکر سے وحشت ہے، دعا سے وحشت ہے، مسجد میں گھنٹوں باتیں کرے گا بیٹھ کے دائیں بائیں، لیکن دعا کے لیے اسی وقت کو دعا میں استعمال، وقت کو اس دعا میں استعمال نہیں. وحشت ہے چیزوں سے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی مسلمان کو ساری چیزوں سے وحشت ہو، ساری چیزوں سے محبت ہو. عین ممکن ہے تلاوت سے وحشت ہو، دعاؤں کو خوب وقت دیتا ہے. عین ممکن ہے جلدی آنے کی محبت ہے لیکن پہلی سب سے وحشت ہے. عین ممکن ہے کہ دیر سے آتا ہو لیکن پہلی صف کی محبت ہے. کوئی بعید نہیں ہے، کچھ نہیں معلوم کیا ذوق ہے، کیا طبیعت ہے، لیکن یہ وحشت رمضان ختم کر دیتا ہے، یہ خوف رمضان ختم کر دیتا ہے. اس لیے رمضان المبارک میں بہت سارے باہتمام ہے، الحمدللہ ثم الحمد، اس لیے کہ وہ وحشت ختم ہو گئی. یہ وحشت رمضان ختم ہوتے ہی پھر آ جائے گی. ادھر رمضان ختم ہوا پھر وحشت آ جاتی ہے. اچھا پھر وہ کہنے والا بتا نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا کہ اب نماز کیوں چھوڑ دی. وہ اسی وحشت کی وجہ سے جو رمضان سے پہلے بھی تھی، رمضان میں وحشت ختم ہوئی، پھر آدمی وحشت پر آ گیا. بے خوف ہے طبیعت پر، تو وحشت والے کی وحشت رمضان میں ختم ہو جاتی ہے. جو تنگ دل ہوتا ہے اعمال سے، اس کی تنگ دلی ختم ہو جاتی ہے. جس کو مناسبت ہوتی ہے اس کی مناسبت اور بڑھ جاتی ہے، وہ اپنی مناسبت کے درجے سے تھوڑا سا اور مزید مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. جسے محبت ہوتی ہے مسجد سے اعمال سے، اس کی محبت اور بڑھ جاتی ہے. تو ہر آدمی اپنے گراف سے اوپر آتا ہے رمضان کی برکت سے. اور رمضان یہ ایسا محسن ہے، کبھی بھی نہیں جتلا تھا کہ میں نے کیا یہ کیسا محسن ہے. نہ کبھی اللہ جتلاتا ہے، نہ رسول جتلاتا ہے، نہ یہ رمضان جتلاتا ہے. یہ تینوں ایسے محسن ہیں، یہ ایسے مربی ہیں کہ سب کچھ دینے کے بعد، اپنا لقمہ دے دینے کے بعد، اپنی راحت دے دینے کے بعد،
اپنی آسانی دے دینے کے بعد، اپنی راحتیں دے دینے کے بعد کبھی احسان نہیں جتاتے میں نے کیا یہ ایسا مہینہ ہے، اتنا شاندار مہینہ، اتنا بہترین مہینہ، اور ہمارے پاس سے وہ 15 حصے گزر گئے، 16 حصے گزر گئے، 17 حصے گزر گئے، زیادہ گزر گئے، تھوڑے باقی رہ گئے۔ یعنی محسن کو تو مزیدار چیز کو تو آدمی مزے لے کر کھاتا ہے، ٹیسٹ۔ اگر پسند کی چیز ہو آدمی جلدی سے نہیں کھاتا، کوئی کھانے پینے کی چیز ہو اور مرغوبات میں سے ہو، محبوبات میں سے ہو، منصوبات میں سے ہو، تو آدمی کا انجوائے کرتا ہے آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، اور پسند کی نہیں ہو کنارے کرتا ہے۔ تو وہی کہیں ہمارا عمل رمضان کے ساتھ ایسا تو نہیں کہ ہمیں پسند نہیں ہے، جتنے گزر گیا، جتنے باقی ہیں باقی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آدمی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے، سو کر نہیں، جاگ کر، بیدار ہو کر، اپنے آپ کو تھکا کر، اپنے آپ کو پریشان کر کے، دعاؤں میں لگا کر، تلاوت میں لگا کر، تہجد میں لگا کر، اس کو دھیرے دھیرے مزے لے کر، انجوائے کر کے، اس سے راحت حاصل کر کے، چلو بھائی تھوڑا سا اور وقت رمضان کا نکل گیا، چلو بھائی تھوڑا سا مجبوری تھی یہ بھی نکل گیا، وہ کس میں گزر گیا؟ عمل میں گزر گیا، دعاؤں میں گزر گیا۔ تو بھائی جو ہمارا محسن مہینہ ہمارے گناہ چھڑوا دے جو کوئی نہ چھڑوا سکا، ہمیں نیکی میں ڈال دے جو کوئی نہ ڈال سکا تھا، اس کے احسانات کا کوئی بدل ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کیسا محسن مہینہ، کیسا محسن مہینہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں سب سے خراب ترین آدمی بتاؤں؟ تو صحابہ چونک گئے، اس لیے کہ متبع تھے، عاشق تھے، محبت کرنے والے تھے، مطیع تھے، سن کر عمل کرنے والے تھے، اور اسی لیے سنتے تھے کہ عمل کرنا ہے، یہ ساری خوبیاں موجود ہوں کسی میں، اور بتانے والے سرور کائنات آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین، تو کیا ماحولیات ہوں گی؟ بتانے والے کون، سننے والے کون؟ فرمایا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ فرمایا وہ آدمی جو اکیلا کھاتا ہو وہ معاشرے کا بدترین آدمی ہے، اکیلا کھاتا ہو اور ملازمین پر زیادتی کرتا ہو۔ صحابہ خاموش ہو گئے، صحابہ خاموش ہو گئے، اس لیے کہ صحابہ کے پاس تو کھانے کو ہی نہیں تھا، اکیلے کیا کھاتے؟ وہ تو اکیلے اور اجتماعی کیا کھاتے، وہ تو اسباب ہی نہیں تھے، اور بھائی وہاں ملازمین تھے ہی نہیں، وہ آقا اور غلام تو کبھی کسی کے پاس غلام ہے، ٹھیک ہے، ہر آدمی اتنا مالدار تھوڑی تھا کہ سب کے پاس اتنے خادم خدام موجود ہو۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ ابن عباس فرماتے آپ علیہ السلام پھر متوجہ ہوئے، فرمایا میں اس سے بھی زیادہ خطرناک خراب آدمی بتاؤں تمہیں؟ اس سے بھی زیادہ خطرناک خراب آدمی؟ ابن عباس فرماتے تو صحابہ پھر متوجہ ہوئے، اللہ کے نبی ضرور شاید فرمایا وہ لوگ اس سے بغض رکھیں، وہ لوگوں سے بغض رکھے۔ پھر صحابہ پھر ڈر گئے، اس لیے کہ محبت کرنے والے لوگ تھے، محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر توجہ فرمائی، کہا اس سے بھی زیادہ تیسرے درجے کا، اعلیٰ درجے کا خراب آدمی بتاؤں؟ اللہ کے نبی ضرور ارشاد فرمایا وہ آدمی جس سے نیکی کی امید نہ ہو اور اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، نیکی کی امید نہ ہو اور شر سے محفوظ نہ ہو۔ اور اللہ کی شان تینوں چیزوں سے صحابہ بری ذمت ہے، نہ وہ اکیلے کھانے کو ترجیح دیتے تھے، وہ تو اکیلے نہیں، وہ تو دینے کو ترجیح دیتے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ تو اپنے پیٹ کا کپڑا، اپنے پیٹ کا نوالا، اپنی راحت وہ دوسروں کو دینے والے تھے۔ یؤثرون علی انفسہم، وہاں اکیلے کھانے کا کیا رواج تھا، لیکن انہیں کہا اکیلے کھانا اچھا، بغض رکھنا وہاں بغض تھا ہی نہیں، وہ تو سب جان دینے، جان چھڑکنے والے لوگ تھے۔ یہاں تک کہ ہم تک بات پہنچ گئی، یہاں تک کہ حدیث یہاں تک آ گئی، میرے آپ کے معاشرے میں پہنچ گئی، نیکی کی امید نہ ہو، شر سے محفوظ نہ ہو،
اللہ کی شان، اس زمانے کی گفتگو ضرور ہے لیکن وہاں والے اس میں مبتلا نہ تھے. مبتلا تو میں اور آپ ہیں. ہمیں اور آپ کو بچانے والا کون ہے؟ ہمیں اور آپ کو اکیلے سے اجتماعی دسترخوان پہ لانے کے لیے وہ رمضان ہی تو ہے. ایسا محسن ہے، ایسا محسن ہے. 1400 سال پہلے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج بھی رمضان اس کو قلا کما کرنے کے لیے تیار ہے کہ بھئی میں آ گیا ہوں، اب اکیلے نہیں کھانا. یہاں تک کہ 4 گھر کے فرد، 5 گھر کے فرد جو سال بھر پورا سال علیحدہ ناشتے، علیحدہ کھانے، علیحدہ دوپہر کو، علیحدہ چائے، وہ سب 2 ٹائم اکٹھے ہو گئے. 4 ہیں تو 4، 14 ہیں تو 14. یہ رمضان نے اکٹھا کر دیا. گفتگو وہاں کی، خرابی ہماری، رمضان نے آج اس کو صاف کر دیا. تو بھئی اکیلے نہیں، ملازمین پر سختی کا نہیں خبردار. تو آج کا مسلمان کا نرمی کرو ملازمین کو، کوئی بات نہیں. تو رمضان نے آج میری آپ کی اصلاح کر دی ہے. کا بغض، رمضان میں آدمی کوشش کرتا ہے نہ تکلیف دے نہ تکلیف لے، یکسوئی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. عبادات کی زندگی 1 مہینہ ہے. تو یہ رمضان نے مجھے اور آپ کو طریقہ، سلیقہ اور تمیز دی کہ نہیں بھائی چھوڑو، سارے کاموں کو چھوڑو، سکون اطمینان کے ساتھ عبادات میں لگو. نہ بغض رکھے اور نہ بغض والے، سب کو معاف کرو، درگزر کرو، چھوڑو، ختم کرو بات. تو یہ رمضان نے عطا فرمایا. کیسا محسن ہے، 1400 سال سے جو چیزیں عمل میں نہیں آ رہی وہ ہر سال آتا ہے، عمل کروا کر خاموشی سے نکل جاتا، بغیر احسان جتلائے، بغیر پھونپا کے، خاموشی سے آتا ہے، خاموشی سے چلا جاتا ہے. نیکی کی امید نہ ہو. اللہ کی شان، ہر آدمی سے نیکی کی امید ہوتی ہے. رمضان میں کسی کو کوئی بات پوچھ لیں، کوئی بات بتا دیں، کوئی خیر کی بات، ہر آدمی آگے بڑھتا ہے. کوئی نیکی کو منع نہیں کرتا، کوئی اپنے شر کو پھیلانا نہیں چاہتا، شر کو روکنا چاہتا. کہ نہیں بھی میری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو، کسی روزے دار کو تکلیف ہو. یعنی حتی المقدور آدمی کوشش کرتا ہے، خصوصاً پورے روزے کے دورانی میں، کہ بھئی روزہ ہے، روزہ ہے، روزہ ہے، روزہ ہے. تو یہاں تک کہ آدمی کا حق ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، پریشان ہوتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، صبر کرتا ہے. کہا آپ کی طبیعت تو ایسی نہ تھی، کہا نہیں روزے نے مجبور کر دیا، زبان روک دی. کہا آپ نے کچھ کہا نہیں، کہا نہیں روزہ تھا. آپ نے گالی کا جواب خاموشی کے ساتھ، کہا روزہ تھا. یہ کون کروا رہا ہے؟ روزہ کروا رہا ہے. نجم الدین نصفی ایک بزرگ گزرے، کہتے ہیں کہ ہر 8 سالوں میں طبیعت میں تبدیلی آتی ہے. ہر 8 سالوں میں طبیعت میں تبدیلی آتی ہے. پہلے 8 سال میں بچے کی طبیعت میں لہو لعاب ہوا کرتا ہے. دوسرے 8 سالوں میں 9 سے 16 سال کی عمر میں زیب و زینت کے بچے کی طبیعت چلتی، ذرا اچھا لگوں، کپڑے اچھے پہنوں، یہ بھی ہو، گھڑی بھی ہو، چشمہ بھی ہو، یہ بھی ہو. 30 سے 8 سالوں میں اس کی انا بھڑکتی ہے، میری کوئی حیثیت ہے، مجھے کیسے منع کر دیا، میری بات کو کیسے منع کر دیا، میں نے ایک بات کی مانا کیوں نہیں. 30 سے 8 سالوں میں انا. چوتھے 8 سالوں میں اسے مال کی حویث ہونے لگتی ہے، مال ڈھونڈنے لگتا ہے، جمع کرنے لگتا ہے، ہیرا پھیری کرنے لگتا ہے. اور 5ویں 8 سال میں اسے اب اپنی اولاد کی فکر ہو جاتی ہے. کہا یہ 40 سال کا دورانی ایسا ہے، بس یہی 40 سال کے دورانی میں اگر نگاہ رکھی اور رمضان میں بچوں کو، اولادوں کو اور خود کو مصروف رکھا، اگر یہ 40 سال سمجھ گئے. اس لیے کہ ہر ایک 40 سال والے آدمی کے کوئی نہ کوئی 8 سال چل رہے ہیں. کسی کے ابتدائی 8 سال چل رہے ہیں، کسی دوسرے 30 سے 14 5 8 سال چل رہے ہیں. کہ یہ رمضان مبارک ہے جو بتدریج میری آپ کی تربیت کرتا ہے. ہم جن 8 سالوں میں بھی چل رہے ہیں اور 40 سے اوپر چل رہے ہیں تو اب ساری چیزیں بلڈ ہو گئی ہیں. اگر اچھائی تھی تو وہ راسخ ہو گئی ہے، اور برائی تھی تو راسخ ہو گئی ہے. اگر بدنظری تھی تو اب راسخ ہو گئی. اب 40 کے بعد اب مشکل ہے. اگر جھوٹ بولنے کی عادت 40 کے اندر ختم نہیں ہوئی، اب نہیں ختم ہوگی. سود کی عادت 40 سے پہلے توبہ نہیں کی، اب نہیں ختم ہوگی.
تو نجم الدین نصفی فرماتے ہیں ہر 8 سال میں تبدیلی آتی ہے. یہ پہلے دوسرے تیسرے 40 سالوں کے اندر یہ رمضان المبارک نے ہماری آپ کی خوب تربیت کی, اور اب ہم ایک سسٹم پر گامزن ہو گئے. تو میرے محترم, اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں خیر کی بنیاد پر. اب اتنی ساری چیزیں 5, 7, 10 منٹ 20 منٹ میں آ گئی ہیں, انہیں کیسے سنبھال سکتے ہیں آنن فانن تھوڑے سے وقت میں؟ اس کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان اور رمضان کا آخری عشرہ عطا فرمایا. فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سنت ہے. یہ ہم کیونکہ سب پروفیشنل لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, عالم نہیں بن کر بھی عالم ہیں, مفتی نہ بن کے بھی مفتی ہیں, قاری نہ بن کر بھی قاری ہیں, اس کے باوجود ہم نے ہر چیز کا ایک وزن رکھا ہے. ہمارے شریعت کا وزن اور ہے, ہمارے ہاں وزن اور ہے. اعتکاف بھی سنت ہے اور بھائی شادی بھی سنت ہے. تو یہ پتہ نہیں ہمیں کس نے سمجھا دیا ہے کہ کون سی سنت کو کتنا خرچ کرنا ہے, کون سی سنت پر کتنی جان مارنی ہے, کون سی سنت پر لڑ بھیڑ کر پورا کرنا ہے, کون سی سنت کو موقع ہو تب بھی نظر انداز کرنا. تو بھائی دونوں سنت ہے, شادی بھی سنت ہے, نکاح بھی سنت ہے, اور بھائی اعتکاف بھی سنت ہے. اور یہ ایسا اعتکاف سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں اہتمام سے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا, اور 1 سال سفر کی وجہ سے, عذر کی وجہ سے رہ گیا تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا. یہ ایسی سنت ہے. لیکن کیونکہ ہم اختراعی مفتی ہیں, اختراعی عالم ہیں, ہمارا مذہب ہمارے اندر کے جذبات ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے, ہم سارے دین کو وہاں گھما کر لانا چاہتے ہیں. وہ سنت ہی تو ہے. تو کبھی ہم نے آپ نے کہا سنت ہی تو ہے, کیا ہو گیا؟ 4 بچے شادی کے قابل, سنت ہی تو کیا ہو گیا؟ نہیں آتا. جیسے آج تک ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھے, شادیاں نہیں کی تو کیا ہو گیا؟ وہ جی 5واں بھی اس قابل ہو گیا, کہا پھر کیا ہوا؟ سنت ہی تو ہے. کہ جی 6واں بھی اس قابل ہو گیا, کہا بتایا تو میں نے کتنی دفعہ بتاؤں, سنت ہی تو ہے. تو بھائی یہ ڈس بیلنس کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سنت میں, اعتکاف کی سنت میں روحانیت بڑھتی ہے اور آدمی اندر سے انسان بنتا ہے. تو لیکن اس کی نہ قیمت نہ احساس اور نہ کبھی رمضان کو اس قابل سمجھا کہ اس رمضان نے ہمیں انسان بنانے کا, مسلمان بنانے کا, متقی بنانے کا, مومن بنانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. تو بھائی جس مسلمان کے پاس فتنے کا دور ہے, اپنی اولادوں کے پاس ایک اچھی تاریخ رقم کر کے جائیے. جن گھرانوں میں مائیں گھروں میں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں, والد, دادا, چچا, ماموں, تایا, کزن مسجدوں میں بیٹھتے ہیں, تو وہاں بچوں کو بتانے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بس خود کہتے ہیں میں کب بیٹھوں گا, میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں, میں دادا کے ساتھ بیٹھ جاؤں, میں 4, 5, 6 سالوں سے سحری افطاری دینے جاتا ہوں, میرا بھی جی چاہتا ہے. کل صبح سے شام تک وہاں رہا کرو, رات کو گھر آ کے سویا کرو. اگلے سال میں دادا کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھوں گا. نہ چاہتے ہوئے کہیں گراؤنڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل اسی کو ذرا یوں کر دیجئے, باپ سے, ماں سے, دادا سے, نانا سے بچہ بلک بلک کر آنسو بہا کر اعتکاف میں بیٹھ جاؤں. کہا پاگل, کبھی تو نے اپنے خاندان میں دیکھا کسی کو بیٹھتے ہوئے؟ تو پاگل تو نہیں ہے؟ تیرا دادا نمازی تھا, کبھی دیکھا, کبھی ایسی حرکت اس نے کی؟ میرے بھائیو, یہ رقم ہو رہی ہیں چیزیں. جن گھرانوں میں ماں باپ نماز نہیں پڑھتے اور بچے داڑیاں رکھ لیں, نماز پڑھنے لگے, تو مائیں سمجھاتی ہیں کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تیرے پورے خاندان میں کسی نے شیپ بڑھائی ہے ایسے؟ تیرے پورے خاندان میں کبھی کوئی ایسے اٹھ کے فجر کی نمازوں میں جاتا ہے؟ اگر یہ سارے کام ٹھیک ہوتے تو تیرا باپ پاگل ہے کیا, وہ بارے کرتے ہیں؟ تیرے دادا پاگل ہیں کیا, انہیں تو کبھی داڑھی نہیں رکھی, انہیں تو کبھی ٹوپی نہیں پہنی؟ میرے بھائیوں, یہ چیزیں رقم ہوتی ہیں. اولادوں کی جہاں تعلیم ہمارے آپ کے ذمہ ہے, وہیں تربیت بھی فرض عین ہمارے ذمہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے ہمارے آپ کو ادب کے ساتھ یہاں سے پکڑے ہوئے ہوں. کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ابا, بابا, ماما کہتے تھے, لیکن انہیں ہمیشہ ہمیں ڈیگریڈ کیا,
ہمیں ہمیشہ مسجد کے ماحول سے دور رکھنے کی کوشش کی. ہمیں کبھی اعتکاف کے بارے میں حوصلہ افزائی نہیں کی. کبھی ہمیں فرض نماز کی ترغیب نہیں دی کہ نماز جماعت سے میں پہنچوں نہیں پہنچوں, تم جماعت سے پہنچو, تم جماعت اہتمام سے رمضان میں جاؤ, تم تراویح اہتمام سے پڑھو. کا نام نے انہیں کبھی دیکھا نہ کبھی انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی. تو اس لیے قیامت کے دن بہت سارے ماں باپ کے لیے بیویاں جنت میں جانے سے, اولادیں جنت میں جانے سے, خود ماں باپ بچوں کے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گے. کہا اللہ یہاں تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک آنکھیں بچاتا پھرے گا. کہا تیرا باپ ہے؟ کہا باپ وہاں تھا دنیا میں, اب تو مجھے اپنی جنت کی فکر. کہا تیری ماں ہے؟ کہا خاموش, آواز نہ آ جائے. کہا تیری بیوی ہے؟ کہا تیری اولاد ہے؟ کہا ابھی تو اپنے مسائل ہے. یہ قرآن کہتا ہے سورہ عبس میں, یوم یفر المرء من اخیہ, ہر آدمی ہر ایک سے بھاگ رہا ہوگا. اے اللہ وہ کون کس سے بھاگ رہا ہوگا؟ کہ بیوی خاوند سے, خاوند بیوی سے, ماں باپ اولاد سے, اولاد ماں باپ سے. کیونکہ دنیا میں ہم نے یہاں انہیں اچھے ماحول, اچھے انوائرمنٹ کا کبھی عادی نہیں بنایا. ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ اگر کوئی اور بیٹھ جائے تمہیں کیا ضرورت بیٹھنے کی. تو میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو اپنی اولادوں کو, نسلوں کو اللہ نے جہاں جہاں موقع عطا فرمایا ہے. فتنے کا دور ہے, اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں اور پھر احساس ہو کہ بھئی میرے گھر سے تو کبھی کوئی اللہ والا بنے ہی نہیں, میرے گھر سے تو کبھی کوئی اللہ کا مہمان براہ راست بنے نہیں, میرے گھر سے تو کسی کی اللہ نے کبھی میزبانی کی نہیں. تو اس لیے بھائی اس کے لیے حالات کے سازگار ہونے کا انتظار نہ کیجیے. یہ میری آپ کی, میرے آپ کی نسلوں کی, اولادوں کی ضرورت ہے کہ ہم انہیں مسجد کا عادی بنائیں. اگلی اور آخری بات میرے بھائیوں, میں اور آپ اپنی اولادوں سے راحت چاہتے ہیں تو انہیں دیندار بنائیں, انہیں دین پڑھائیں, دیندار بنائیں, دین پڑھائیں, دیندار بنائیں. ورنہ یہ اولادیں اللہ کہتا ہے, رسول کہتا ہے, دین کہتا ہے, انہی اولادوں کی وجہ سے قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہ تمہارے دین کو لے اڑیں گے. اگر ہم نے انہیں دیندار نہ بنایا اور دین نہ پڑھائے انہیں, کیا دین پڑھانا ایسا ہے کہ پھر آدمی دنیا نہیں پڑھ سکتا؟ لاکھوں دنیا میں حافظ ڈاکٹر نہیں ہے, لاکھوں دنیا میں حافظ ڈاکٹر تو دور کی بات, علماء ڈاکٹر موجود ہیں, ڈاکٹر مفتیان موجود ہیں, ڈاکٹر بھی ہے, مفتی بھی ہے, وکیل بھی ہے, عالم بھی ہے, پائلٹ بھی ہے, حافظ بھی ہے, عالم بھی ہے. دنیا جان کے مسائل, یہ تو ہمارے اندر کیونکہ دین کی محبت نہیں. جب دین کی محبت آ جائے گی تو مسلمان بچہ سب کچھ کر لیتا ہے. ایک وقت تھا اے لیولز او لیولز عذاب سمجھتے تھے کہ حافظ اور اے لیولز او لیولز, عالم بھی اے لیولز او لیولز. اب مارکیٹ میں آ گئے ہیں, اب زبانیں مجبوراً بند کرنی پڑتی ہیں, اس لیے کہ اب آ گئے ہیں نا, کیا کرے. بہت عرصہ مخالفت کرتے رہے کہ ایسا کیسے ہوگا کہ عالم بھی ہو اور بھی اعلیٰ ایجوکیشن بھی ہو, مفتی بھی ہو, اعلیٰ ایجوکیشن بھی ہو, حافظ بھی ہو, او لیول اے لیول سے بھی فارغ ہو, ایسا کیسے ممکن ہے. اب ہو گیا ہے, اب منع نہیں کر سکتے, سمجھا نہیں سکتے, مارکیٹ میں چیز آ گئی. تو مسلمان بچہ ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. یہ مسلمان کا بچہ ہے, ایمان کی بنیاد پر اس کی اٹھان ہوئی ہے. تو میں اور آپ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں اور دیندار بنائیں, تاکہ کل کو میرا آپ کا بڑھاپا رو کر گزارنے کے بجائے ہنس کر اور نمازوں میں اور اعمال میں گزر سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھ کے عمل کی اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.